ہے وہ عربی میں ستارے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، عام ستارے کو نجم کہا جاتا ہے، لیکن اس صورت میں جو نجم ہے اس سے مراد ایک مخصوص جو ہے وہ ستارہ ہے، اس کو نجم کہتے ہیں۔ فرمایا والنجم اذا ہوا، پیارے چمکتے تارے کی قسم جب وہ اترے۔ اس کے اندر بہت سے اقوال ہیں مفسرین کے، اس تارے سے مراد کیا ہے، تو دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد رب کا قرآن ہے، رب کا یعنی قرآن کی قسم جب وہ رفتہ رفتہ زمین پہ نازل ہوا، والنجم اذا ہوا، ٹھیک ہے نا جی، تارے کی قسم کے جب وہ اترے، ٹھیک ہے نا جی، آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ زمین پہ 23 سال میں قرآن نازل ہوا نا جی، ایک دن میں کیوں ہوا، آغاز اس کا لیلۃ القدر میں ہوا۔ یا ایک قول یہ بھی ہے جو کہ علامہ قرطبی نے اور دیگر بڑے بڑے مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس نجم سے مراد تاجدار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ واپسی پہ آسمانوں سے زمین پہ نازل ہونا بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس تارے سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ تو پھر معنی کیا بنے گا؟ معنی یہ بنے گا کہ اے پیارے مصطفیٰ، اس کا معنی یہ بنے گا اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے تیری کہ جب تو معراج پہ آسمانوں سے نیچے زمین پہ اترا معراج سے، تو یہ اس صورت کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آسمانی معراج ہے اس کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا اسی صورت کے اندر، صورت نجم کے اندر۔ وہی کا جو سلسلہ تھا، رب کی بارگاہ میں جو حضور گئے، آپ کو جو رب کا قرب نصیب ہوا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کیا۔ اس کے اندر آسمانی معراج کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے نا جی، حضور جب رب کی قرب کی اعلیٰ منازل پہ پہنچے تو آپ کی قدم رک گئے، تو ادعو یا محمد، ادعو یا محمد کی صدا آئی ہے، پیارے محمد اور آگے آئیے، اور آگے آئیے، اور آگے آئیے، یہ میرے مصطفیٰ کا مقام ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے۔ یہ حضور کا اعزاز ہے دنیا میں، اس دنیا کی زندگی میں سر کی آنکھوں سے کوئی بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتا، صرف ایک خاصہ ذات مصطفیٰ کا جو اللہ نے میرے مصطفیٰ کو معراج والی رات عطا فرمایا ہے۔ تو حضور کا معراج آسمانی بیان کیا اس صورت کے اندر، تو اس لیے یہاں آغاز میں نجم سے مراد ذات مصطفیٰ ہے کہ جب وہ آسمانوں سے اترے تو اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ آگے اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضور کا ایک اور مقام اور عظمت بیان کر دی، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بات میرے مصطفیٰ اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو انہیں کہی جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ صرف قرآن ہی قابل جو ہے وہ عمل نہیں ہے، بلکہ حضور کی حدیث بھی قابل عمل ہے۔ حضور کا جو بھی فرمان ہے وہ رب کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، حضور کا جو بھی فرمان ہے وہ رب کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ حضور کی زبان سے سوائے حق کے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ یہ اللہ نے میرے نبی کی زبانیں حق ترجمان کو عظمت اور کمال اور شان اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ کسی کی زبان کو یہ مقام نہیں ملا جو اللہ نے میرے مصطفیٰ کی زبان کو دیا ہے کہ حضور کا جو بھی بول ہے وہ عین رب کی رضا اور مرضی کے مطابق ہے، حضور کی رضا رب کی رضا کے مطابق ہے جو بھی حضور بولتے ہیں۔ اور وہ آیت آپ نے سنی بھی ہوگی کئی دفعہ کہ ایک صحابی حضور جب ارشاد فرماتے ہیں اپنی محفل میں صحابہ سے، تو وہ کچھ اس دور میں ہو کہ لکھنا کم لوگ جانتے تھے، تو یہ لکھنا جانتے تھے، یہ حضور کے فرمان کو لکھ لیا کرتے تھے، اور جب لکھ لیتے تھے تو کئی لوگوں نے کہا بھائی ہر بات نہ لکھا کرو، ٹھیک ہے نا جی، ان کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، تو کوئی ہر بات نہ لکھا کرو، حضور کبھی غصے میں کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں، کبھی آپ جو ہے کس حالت میں ہوتے ہیں، لہذا وہ بات لکھا کرو جو حضور تمہیں کہے۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا، کچھ عرصے کے بعد حضور نے دیکھا تو وہ لکھ نہیں رہے، حضور نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دوستوں نے منع کیا ہے کہ ہر بات نہ لکھا کرو،
رسول اللہ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہ کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس زبان سے بغیر حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے، جو میں بولوں اس کو لکھ لیا کرو۔ اور وہ یہی آیت ہے کہ حضور کی زبان کی عظمت کو اللہ نے بیان فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس چیز کو اللہ نے بیان فرمایا جی۔ اس کے بعد آگے سورۃ قمر، عربی میں قمر چاند کو کہتے ہیں، اس کی بڑی عظمت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورۃ اقترب، یہ سورۃ قمر ہے، کی تلاوت کرتا ہے، کل قیامت والے دن جب لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اس کا چہرہ اس دن 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اس سورت کی کیا کیا کریں؟ تلاوت کیا کریں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ کل قیامت والے دن جو اس کی تلاوت کرنے والا ہوگا اس کا چہرہ جو ہے وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ دوسری روایت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں امام الانبیاء نے فرمایا جس نے رات کو سوتے وقت سورۃ سجدہ، سورۃ قمر، سورۃ ملک کی تلاوت کی تو یہ صورتیں بندے کو شیطان سے اور شرک سے حفاظت میں رکھتی ہیں، اور قیامت والے دن اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دے گا جو بندہ اس سورت کو پڑھنے والا ہوگا۔ تو اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم معجزے کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ معجزہ کیا ہے؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ حضور کا جو معجزہ چاند دو ٹکڑے ہونے کا ہے، مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے، اور یہ حضور کا معجزہ ہے کہ حضور نے مکہ والوں کو دعوت حق دی، وہ جو بھی بات کہتے حضور وہ کر دکھاتے۔ وہ آپس میں کہنے لگے نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو تو زمین پہ بڑا بولتا ہے، اور لہٰذا ان کو ہم کہتے ہیں کہ آسمانوں پہ ہمیں کوئی ایسا کام کر دکھائیں، تو کیونکہ جادو تو اس کا اثر صرف زمین پہ ہوتا ہے، آسمانوں پہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ان سارے کفار نے حضور سے مل کر کہا کہ اگر واقعہ اللہ کے نبی ہیں تو پھر چاند کو دو حصوں میں تبدیل کر دیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے میرے نبی کا معجزہ ظاہر کیا۔ حضور نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کا ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پہ، دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ پہ چلا گیا، شک ہو گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اور اب وہ کہنے لگے اچھا ان کا جادو، اس کا اثر تو آسمانوں پہ بھی پہنچ گیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ چلو اگر جادو ہوا نا تو صرف مکے کی سرزمین تک ہوگا، مکے سے باہر یہ منظر کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، اب کیسے معلوم کریں؟ ہمارے قافلے گئے ہوئے ہیں کہاں تجارت کے لیے، لوگ سفر پہ گئے ہوئے ہیں، ان کا انتظار کر لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ فلاں رات کو کیا تم نے ایسا منظر دیکھا تھا کہ چاند دو ٹکڑے ہوا ہو؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب انتظار کرنے لگے، سفر سے قافلے واپس آنے لگے، لوگ آنے لگے۔ جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے بھی تصدیق کی، ہاں ہم فلاں وادی میں تھے، فلاں جگہ پہ تھے، اس رات کو ہم نے یہ منظر دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو رہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ان کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی۔ حضور کی اس معجزے کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ اس صورت میں آگے قرآن کی معجزانہ شان بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اللہ فرماتا بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے اور نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی یاد کرنے والا یا نصیحت لینے والا ہے، اس کا معنی یہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا معجزہ بیان کیا کہ قرآن کو ہم نے آسان کرنے کے لیے، اس سے جو ہے وہ مفسرین فرماتے ہیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا حاصل کرنا، قرآن کی تعلیم دینا، قرآن کا حفظ کرنا، یاد کرنا، اس کی طرف اللہ ترغیب دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا 10 سال کا بچہ بھی اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، ورنہ ہماری اپنی قومی زبان میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں نا، وہ 20 صفحات کی بھی ہوں، 10 صفحات کی بھی ہوں،
تو وہ ہمیشہ یاد نہیں رہتی. ایسے ہی ہے، وقتی طور پہ بندہ رٹا تو لگا لیتا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ بھول جاتا ہے، لفظ برفظ یاد نہیں کر سکتا. لیکن عربی ہو یا عجمی ہو، حبشہ کا رہنے والا ہو، دنیا کے کسی کونے کا رہنے والا ہو، اللہ نے قرآن میں یہ معجزہ رکھا ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے آسان کر دیا ہے. اس کا بچہ بچہ مسلمانوں کا اس کو چاہے تو قرآن مجید کو حفظ کر سکتا ہے، اس کو یاد کر سکتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کا معجزہ رکھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے کہ ہم نے اس کو اتارا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسباب پیدا فرمائے ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اس کو یاد کرنا آسان کر دیا ہے. یہ مسلمانوں کے بچے کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے اور پھر دنیا کی کوئی طاقت اس قرآن کو نہیں جو ہے وہ تبدیل کر سکتی یا اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتی. مسئلہ یہ ہے کہ ہر مکلف عاقل بالغ مسلمان پہ قرآن کی ایک آیت کا حفظ کرنا فرض ہے. ایک آیت کا حفظ کرنا فرض ہے اور پورے قرآن کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے. یعنی پوری آبادی میں سے اگر کوئی حافظ نہیں ہے تو گنہگار ہے. ہاں ایک دو اگر حافظ ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، حفظ کیا ہوا ہے تو سارے بڑی ذمہ فرض کفایہ کا معنی یہی ہوتا ہے. سورت فاتحہ کے بعد ایک چھوٹی سورت مثلا سورت اخلاص یا ایک بڑی آیت قرآن کی کوئی بھی، اس کا حفظ کرنا ہر مسلمان پہ واجب ہے. یہ نماز میں قرأت پڑھی جاتی ہے اور نماز میں دیکھ کے نہیں پڑھا جاتا، قرآن زبانی پڑھنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے یہ اتنا حفظ کرنا ہر مسلمان پہ کم از کم سورت فاتحہ اور اس کے بعد کتنی 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 کے قیم مقام ہو، اس کو حفظ کرنا واجب ہے. اور حفظ کی ترغیب میرے مصطفیٰ نے خود ارشاد فرمائی ہے. حضرت علی سے روایت ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید پڑھا اور یاد کر لیا، پھر اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، کل قیامت والے دن وہ اپنے خاندان کے 10 ایسے بندوں کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی. یہ قرآن حفظ کرنے والا، ٹھیک ہے نا جی، قرآن پڑھنے والا، اس کے حرام کو حرام اور حلال کو حلال جاننے والا. اسی طرح حضور نے فرمایا جب قرآن کا حافظ، قرآن پڑھنے والا کل قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو رب اس سے فرمائے گا قرآن پڑھتا جا اور اپنے درجے چڑھتا جا. جس طرح دنیا میں قرآن تلاوت کرتا تھا اسی طرح آج بھی پڑھتا جا اور جنت کے درجے طے کرتا جا. جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرا ٹھکانہ بھی بنا دیا جائے گا. یہ قرآن پڑھنے والے کو اللہ نے مقام دیا. اس کے بعد یہ سورۃ الرحمن